بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن میں جہاں عام عقل والوں کے لیے ہدایت اور روشنی کے لیے ظواہر طبعی سے استدلال کیا گیا ہے، وہیں اہل نظر اور ارباب علم و عقل کے لیے دقیق علم تکونیت نکات سے بھی بحث کیا گیا ہے۔ قرآن اصل میں کتاب ہدایت ہے، جس کا مقصد ساری انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جمع کرنا ہے۔ چونکہ یہ ایک کامل اور مکمل کتاب ہے اور ہر دور کے لیے رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ جس طرح انس و جنس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ چھوٹی یا بڑی جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا، اس کے پس پردہ کیا حکمت تھی، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگائیں کہ اللہ ہی کو اپنے لشکر کا بخوبی علم ہے۔ انسان ہر حال میں اللہ کی عظمت اور اس کی حکمت کا ادراک کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا پابند ہے۔ ہم اللہ کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے اور ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نمرود بادشاہ، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ پاک نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک نیک صفت بادشاہ کو بھیجا۔ اس ظالم بادشاہ نے قبول حق سے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اس نے ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ منکر رہا اور اپنے لشکر کو جمع کیا کہ میں بھی اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے اپنے لشکر کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا۔ مچھر ان پر عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا گیا، جو ان کا گوشت کھانے لگا اور خون پینے لگا۔ اس طرح انہیں خالص ہڈی بنا کر چھوڑ دیا۔ ایک مچھر بادشاہ کے ناک میں داخل ہو گیا اور اسی میں 400 سال تک پڑا رہا۔ اس کے سر کو جوتے سے پیٹا جاتا تھا تاکہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منبر کو چھوڑ دیا تو وہ بچے کی طرح رونے لگا۔ چنانچہ آپ اس سے چمٹ گئے، تب اس کی آواز بند ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لرزتے ہوئے پہاڑ کو خطاب کیا، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی عظیم درس ہے۔ جبکہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ جواب دیا، ایمان تو ہے،
لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی جس کے عینی مشاہدے کے بعد ان کے یقین اور علم میں مزید پختگی آ گئی۔ ابابیل پرندہ، جس کا ذکر قرآن شریف کے سورہ فیل میں آیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ پر مسلط کیا تھا۔ ابرہہ بھاری ہاتھی پر سوار ہو کر تکبر اور غرور سے بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے آیا تھا۔ راستے میں اس نے عبد المطلب کی اونٹنی پکڑ لی۔ جب عبد المطلب اس کے پاس اونٹ کی رہائی کے لیے پہنچے تو ابرہہ نے ان کو گھٹیا سمجھتے ہوئے کہا کہ میں ایسے گھر کو نیست و نابود کرنے آیا ہوں جس میں تیری عزت اور تیری قوم کی سربلندی ہے، اور تو میرے پاس اپنا اونٹ لینے پہنچ گیا۔ عبد المطلب نے کہا میں تو اونٹ کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابرہہ نے اپنی فوج کو حرکت دی اور جو اس کا بڑا ہاتھی تھا۔ اللہ نے سرکش جماعت پر چھوٹے پرندوں کی شکل میں اپنا لشکر مسلط کر دیا جو سمندر کی طرف سے آیا اور ان پر کنکریاں پھینکنے لگا جو انہیں کھائے ہوئے بھوس کی مانند کر دیا۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا عمل ہے جس کے بارے میں واقعہ بیان کیا گیا، سورہ فیل، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور دشمن لشکر کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے گھر کو مٹانے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن رب کریم نے ان پر اپنے خاص عذاب کو نازل کیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اس صورت کے اندر وہ روحانی تاثیر موجود ہے کہ جب کوئی سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو دشمن کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں اور وہ حق جو دبا دیا گیا ہو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی عبرت آمود مخلوقات کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ہم انہیں چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا عرفان عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع ہے، اور جب خدا کسی چیز کو وجود میں آنے کا حکم فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی طرف مختلف اشیاء کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے حکم پر ہر چیز امر الہی کے حکم کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ایک کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے اس کن میں اتنی طاقت ہے، اس سے ہمیں ضرور آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنے مالک کی قدرت کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی اس وسیع کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے، یہ اسے تب ہی پتہ چلتا ہے جب وہ اس کائنات کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرے، اور پھر اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی تخلیق اور پھر اسے دنیا میں بھیج کر موت دینا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ پاک کی قدرت کے آگے ایک کن کا فیصلہ ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ فیل کی تلاوت کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں کرنی ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جس شخص سے اللہ راضی ہو جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حق میں مددگار بن جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز فجر کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ بعد میں بھی باوضو حالت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فیل کو 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں بنا دیا اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے، اور پھر اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 بہت ہی پیارے ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا فتاح، الحکم، العدل، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ الفتاح، الحکم، العدل۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ ان ناموں کا ورد کر لینا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فیصلوں میں فتح دیتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، ظلم کو مٹاتا ہے۔ ان ناموں کا ورد کرنے سے فیصلوں میں انصاف، دل اور دماغ میں توازن، دوسروں کے رویوں میں اللہ تعالیٰ انصاف کا ظہور کرتا ہے، اور فیصلے اس عمل کے کرنے والے کے حق میں ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر دعا مانگ لینی ہے کہ اے اللہ، اگر میرا حق ہے تو مجھے عطا فرما، میرے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو اسے میرے حق میں بدل دے۔ یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نیت صاف ہو، یقین کامل ہو اور دل میں عاجزی ہو۔ پھر دیکھیں کہ فیصلے کیسے بدلتے ہیں، اور وہ بندہ جس کے خلاف سب کچھ ہو رہا تھا اللہ کی مدد سے حق پر کیسے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ حق کو بلند کرنے والی، باطل کو مٹانے والی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔